میرے ہاتھوں جو ہے کسی کا قتل ہونا لکھا تھا، اسی لیے میں نے اس کا قتل کیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے بھی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پھر بھی کوئی عبادت اور کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقدیر کیا ہے اور اسے ماننا کیوں ضروری ہے۔ جی ہاں، تقدیر کیا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے۔ اکثر عام انسان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ یہ کہتے ہیں نادانی میں یا ناسمجھی میں کہ تقدیر جو ہے، اگر سب کچھ تقدیر میں یا ڈیسٹنی میں، قسمت میں، مقدر میں، اگر یہ ساری باتیں جو ہیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو پھر میں نماز پڑھوں کیوں؟ جی ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے سے ہی سب کچھ طے شدہ ہے اور سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو یہ بھی لکھا جا چکا ہوگا کہ میں نے گنہگار بننا ہے یا میں نے چوری کرنی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے ہاتھوں جو ہے کسی کا قتل ہونا لکھا تھا، اسی لیے میں نے اس کا قتل کیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب پھر یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کے قصاص میں جو ہے آپ کا قتل کیا جائے۔ تو قسمت کیا ہے، ڈیسٹنی کیا ہے، اس کی کیا لیمٹس ہیں اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے کیا کیا سرکمٹانسز دیے گئے ہیں اس میں، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت کیا ہے، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کچھ گیون سرکمٹانسز دیے ہیں جس میں ہم اپنی مرضی سے جو ہے چینجز نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہمارا رنگ روپ ہے، کوئی انسان کالا ہے یا گورا ہے، یا کسی کا قد جو ہے ٹھنگنا ہے یا کوئی لمبا ہے، یا کوئی جہاں پر پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، یا اگر کسی کے ماں باپ جو جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا، جس شہر میں، جس دیش میں کوئی شخص اگر پیدا ہوا ہے تو وہ اس نے اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ اس میں ہم بالکل بھی چینجز نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیے گئے جو ہمیں اختیار ہیں وہ یہ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے۔ جیسے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم اگر چاہیں تو اس پر پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے، اس پر ہم سے سوال کیا جائے گا۔ عورت کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے، آدمی کو حکم دیا، مرد کو حکم دیا کہ وہ داڑھی رکھے، تو اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اور اگر نہیں رکھتا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ جن چیزوں کا ہمیں جو ہے اختیار دیا گیا ہے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا، جن چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ہم سے سوال بھی کیا جائے گا قیامت کے دن، اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر۔ جیسے کہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا اور فرمانے لگا کہ یا علی، ہمیں کتنا اختیار دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے اٹھا لی، اور جب پھر فرمایا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ تو وہ نہیں اٹھا سکتا، تو انہوں نے فرمایا کہ بس اتنا ہی انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ پرندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر دیے ہیں اڑنے کے لیے، انسان کو نہیں دیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ اڑ کر جو ہے مسجد میں کیوں نہیں گئے اور سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو کر آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، اس لیے آپ سے اس کے بارے میں جو ہے سوال بھی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ دعائیں جو ہیں قسمت کو چینج کر دیتی ہیں، تو یہ ہے تقدیر کا اچھا یا برا ہونا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں جو تکلیف لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آ کر رہے گی۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے بھی۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں آزمایا جائے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ حضرت امام حسین
حسین کو آزمایا گیا، جیسے کہ جس انسان کا مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برداشت کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ انہوں نے جو ہے حضرت امام حسین نے جو ہے جنت کے سردار بننا ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار بننا ہے، تو اسی لیے آپ سے جو ہے اتنا بڑا امتحان لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے تھوڑا تھوڑا آزماؤں گا، آپ کی برداشت کے مطابق آزماؤں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہمیں جتنی بھی تکالیف آتی ہیں، ہمیں پہنچتی ہیں، وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر لکھی جا چکی ہیں لوح محفوظ پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی، البتہ یہ کہ وہ پہلے ہی جو ہے لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ مثلا جیسے کہ کسی شخص کو جو ہے کینسر ہو گیا، یا اس کے جو ہے کڈنیز فیل ہو گئی، یا کوئی بڑا آپریشن، یا کوئی اور تکلیف، یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی جو ہے طے شدہ ہے اور لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، اسے تم ٹال نہیں سکتے، روک نہیں سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ دعا قبول ہونے کی جو ہے 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دعا جو ہے آپ نے جو مانگی ہے اسی صورت میں ویسے کہ ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں جو ہے آپ کی کچھ تکلیف یا آپ کے اوپر پیش آنے والا کوئی حادثہ، کوئی بیماری آپ سے دور کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو تیسری صورت پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو دعائیں ہماری دنیا میں رہ کر قبول نہیں ہوئیں اور وہ قیامت کے دن ہمیں اس کا جو انعام ملے گا، اس کا بدلہ جب ہمیں قیامت کے دن دیا جائے گا، تو انسان یہ خواہش کرے گا اس انعام کو دیکھ کر کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا جو ہے قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جی ہاں، اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے دعا کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ جی ہاں، اور اللہ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تمہیں عطا کرے اس پہ جو ہے شیخی نہ بگارو، اور جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر جو ہے افسوس نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے شیخی بگارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو عبداللہ بن عمر سختی سے انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ، انہیں کہہ دو کہ جاؤ تم جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پھر بھی کوئی عبادت اور کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر راضی نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتائی تھی، کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور وہ صحاباؤں کے درمیان ہوتا ہوا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اس نے نہایت ہی سفید لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کے سیاہ کالے بال ہوتے ہیں، اور وہ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ان کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، قیامت کے دن کو ماننا، اور اچھی بری تقدیر پر جو ہے راضی رہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ شخص جو ہے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا، اور زکوٰۃ دینا۔ جب وہ شخص وہاں سے چلے گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، اور یہ انسانی شکل میں جو ہے تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے کہ تم اس طریقے سے علم حاصل کیا کرو، سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے اور اس علم کو سیکھا جاتا ہے، اسی لیے یہ تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے انسانی شکل میں۔ اور اس حدیث کو جو ہے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔
جی ہاں، ایک مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ لے آئے کہ اس کی تقدیر میں جو بھی کچھ لکھا ہے یا جو اس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک آیت سناتی ہوں سورہ فجر کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک مومن بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، یا ایتھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کی آیتوں میں کہ جب کسی نیک مومن بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اسے خوشخبری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب جو ہے وہ تم سے راضی، اور چلو جنت کی طرف۔ جی ہاں، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جو ہے یہ خوشخبری ہے۔ اس کو سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ خوشخبری دیں گے انسان کو، جو اس دنیا سے جا رہا ہوگا، رخصت ہو رہا ہوگا، اس کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ چلو اس رب کی طرف، اس حال میں کہ تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی۔ اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے انسان تبھی راضی ہو سکتا ہے جب اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہوگا۔ جی ہاں، جب ہم اپنی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوے، شکایت اور گلے جو ہے وہ کرنا بند کر دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو ہم جو ہے اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہاں پر ہمیں اسی امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے یہاں پر رہ کر، اور جب ہماری موت آئے تو ہمیں یہ خوشخبری ملے کہ چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی۔ جی ہاں، اسی کوشش میں مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ لگے رہنا چاہیے اور اسی کی جو ہے دوسروں کو بھی ترکیب دینی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے آج، کس طریقے سے ان کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہیں اور کیا کیا ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پڑھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، الحمدللہ، کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے اور شکر الحمدللہ، یہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ اتنے غموں کے پہاڑ اور دکھوں کے پہاڑ ان کے سر پر جو ہے چھت بھی نہیں رہی، ان کی اپنی اولادیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان سے بچھڑ گئے، ان کے کسی شخص کا پورا پریوار ختم ہو گیا اور کچھ اپاہج ہو گئے اور کچھ بیمار ہیں، کس قدر ان کے اوپر تکلیف ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی کو کہتے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا۔ اگر کوئی انسان اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہے اور ہر وقت گلے شکوے کرتا رہتا ہے، کوئی شخص ہوتے ہیں جو آپسی رشتوں کو لے کر گلے شکوے کرتے ہیں، یا کوئی بیوی ایسی شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کو لے کر یا شوہر بیوی کو لے کر، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان سے بہتر کیوں نہیں ملا، یا میں اس سے بہتر کیوں نہیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنا رزق کیوں دیا ہے، یا میں ایسا کیوں ہوں، یا مجھے کالا رنگ کیوں دیا ہے، یا میں لمبی کیوں نہیں ہوں، یا مجھے اچھا گھر کیوں نہیں ملا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے غریب گھر میں کیوں بھیجا۔ یہ سب ناشکری ہیں اور شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں جن سے ہمیں نکلنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنا ہے اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جی ہاں، آج ہم عہد کریں کہ آج سے ہی ہم اپنی اس تقدیر پر راضی رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔